اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا، آپ کے مقام و مرتبہ کو اتنا اونچا اور بلند کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ہر جگہ جوڑا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں پیدا ہو کر کے آتا ہے، اس وقت فوراً انسان کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جب مسلمان بنتا ہے، کلمہ توحید اسے سکھایا جاتا ہے، تو اس کلمہ توحید کے اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام جوڑا ہے۔ اسی طرح پانچوں کلمے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کے نام کو رکھا ہے۔ ایمان مفصل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کے نام کو رکھا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے خطبے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کے نام کو رکھا ہے۔ اسی طرح نکاح کے خطبے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام رکھا ہے۔ اسی طرح عید الفطر کے خطبے میں بھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام رکھا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے خطبے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کے نام کو رکھا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام رکھا ہے۔ تورات کے اندر بھی اپنے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام رکھا ہے۔ انجیل کے اندر بھی اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام رکھا ہے۔ اسی طرح زبور کے اندر بھی اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام رکھا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے اوپر جتنے صحائف نازل کیے گئے، ان تمام صحائف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کے نام کو رکھا ہے۔ اسی طرح جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے، اس سے پہلے اذان دی جاتی ہے، اس اذان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام رکھا ہے۔ پھر اس کے اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام رکھا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد نماز کھڑی ہونے کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، اس اقامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام رکھا ہے۔ پوری نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام رکھا ہے۔ انسان نماز کے اندر التحیات پڑھتا ہے، اس التحیات کے اندر بھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام رکھا ہے۔ اسی طرح درود شریف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام رکھا ہے۔ نماز پوری ہوتی ہے، اس کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس ہاتھ اٹھانے کے بعد جو دعائیں یا کلمات کہتے ہیں، ان کلمات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کے نام کو رکھا ہے۔ اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس جنازے کے نماز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کے نام کو رکھا ہے۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کے ساتھ رسول اللہ کے نام کو رکھا ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک، اول سے لے کر کے اخیر تک، پیدائش سے لے کر موت تک، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام رکھا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اس میں حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے مقدمہ ہادی الساری کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے نام کو ہر جگہ جوڑا ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک، ہر جگہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے نکال کر کے محمد کا نام دیا ہے کہ اللہ کا نام محمود ہے، وہاں سے نکال کر کے محمد دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ، اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا اور بلند رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام جوڑا ہے۔ یہیں تک نہیں، دنیا تک صرف محدود نہیں ہے، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی طرف سفر کر جاتا ہے، اور اس
فانی دنیا اور عالم ناسوتی کو چھوڑ کر عالم برزخ اور عالم حقیقی اور عالم خیر ابقا کی طرف کوچ کرتا ہے تو اس وقت انسان کے رشتہ دار روتے ہیں، ان کو رونے کے بعد نہلاتے دھلاتے ہیں، پھر ان کو کفن پہنایا جاتا ہے اور ان کی نماز جنازے کی تیاری کی جاتی ہے، پھر میت کو اٹھا کر کے قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اذا اقبر المیت، کہ جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے فاتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، فیقعدان لہ، اس کو اٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ، پھر ان دونوں فرشتے ان سے کہتے ہیں، میت سے پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے، من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، ما دین کا، تیرا دین، تیرا مذہب، تیری شریعت کیا ہے۔ اگر انسان صحیح ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے اور دین نبوی پر اور دین اسلام پر چلنے والا ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی جواب میں فرماتا ہے ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا، پھر اس کے لیے خوشخبریاں سناتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افرشوا لہ من الجنہ، اسے جنت کا بستر دے دو، والبسوا لہ من الجنہ، انہیں جنت کا لباس پہنا دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور اگر کوئی انسان گنہگار ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، تو وہ جواب نہیں دے پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان کذب عبدی، کہ میرے بندے نے مجھے جھٹلا دیا، اس وقت پھر ان کے لیے بری خبر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افرشوا لہ من النار، انہیں جہنم کا بستر دے دو، افرش والبسوا لہ من النار، انہیں جہنم کا لباس پہنا دو، وافتحوا لہ بابا الی النار، ان کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فیأتیہ من سمومها وحرها، کہ اس جہنم کے اندر سے وہاں کی گندی بدبوئیں آئے گی اور وہاں کی تپش آئے گی، انسان پریشان ہو جائے گا، مسلمان ہوگا جواب دے دے گا، ایماندار ہوگا جواب دے دے گا، کافر ہوگا، منافق ہوگا، وہ جواب نہیں دے پائے گا، وہ نامراد ہو جائے گا۔ آگے سورۃ الم نشرح کی تفسیر کے اندر آیت نمبر 4 ورفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیرے مرتبے کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ کیسے؟ وہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو ہر جگہ جوڑا ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، اول سے لے کر کے اخیر تک، ہر جگہ تیرے نام کو جوڑا ہے، یہاں تک کہ جب انسان اس دنیا سے مر کر کے چلا جاتا ہے، قبر میں جا کر کے انہیں جہاں اللہ کے توحید کا سوال کیا جاتا ہے، وہاں پر تیرے رسالت کا بھی سوال کیا جاتا ہے، من رب کا کہہ کر کے اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور من نبی کا کہہ کر کے تیرے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقام و مرتبہ اور آپ کی تعریف، آپ کے اوصاف و کمالات اتنے ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے اندر بھی آپ کے تذکرے کو نہیں چھوڑا، وہاں پر بھی آپ کے بارے میں لوگوں کو اعلان کر دیا، آپ کے بارے میں جہاں اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا وہاں پر رسول اللہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق کسی طرح بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اللہ جس نے محمد کو بنایا، جس نے محمد کو پیدا کیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے 23 سال لگا دیے۔ 23 سال میں مکمل قرآن کریم کا نزول ہوا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں کہ ہمیں آپ کے اخلاق و طریقے بتائیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو حضرت اماں عائشہ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ سمجھو، ان کا معنی سمجھو، تمہیں اللہ کے نبی کا اخلاق اس میں مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 قرآن بنائے، ایک قرآن جو ہم دیکھتے ہیں
جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے، اور دوسرا قرآن، وہ چلتا پھرتا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے وہ اللہ 23 سال لگا دیے، تو ہم اور آپ کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ آپ کی سیرت کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو صرف دنیا اور قبر تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جب قیامت واقع ہوگی اور قیامت کا منظر کیسا ہوگا، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے نام کو جوڑا ہے، اور اللہ کے نبی کے نام کے ذریعے انسان قیامت کی پریشانی سے بچے گا۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کا نقشہ کھینچا ہے، منظر کھینچا اور فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ انسان اللہ سے ڈرو، یاد رکھنا قیامت کا بھوچال اور قیامت کا زلزلہ اتنا سخت ہوگا۔ اس کے آگے فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو پالتی پوستی محبت کے ساتھ 1 سال 2 سال جب بچہ ہو جاتا ہے، اور 1 سال 2 سال کی عمر میں بچہ اپنے ماں کے چھاتی سے دودھ پیتا ہے، ایسی حالت ہوگی کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو لے کر کے دودھ پلاتی ہوگی، ایسی حالت پہ قیامت کی وہ آواز آئے گی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کانوں کو پھاڑ ڈالے گی۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر کے رکھتی ہے، اس حالت پہ اپنے بچوں کو اٹھا کر کے یوں پھینک ڈالے گی، اور فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، کہ وہ مائیں جن کے پیٹ میں بچہ ہوگا، جو مائیں حمل سے ہوں گے، جو مائیں پریگننٹ ہوں گے، وہ مائیں اس آواز کی سختی کی وجہ سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور بچہ وہیں پر گر جائے گا، اس کا حمل وہیں نکل جائے گا، اس کو احساس تک نہیں ہوگا۔ اور آگے قرآن کریم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی یہ حالت ہوگی وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، ایسا لگے گا کہ وہ شراب پیے ہوں گے، بھنگ پیے ہوں گے، چرس پیے ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کی اتنی سختی ہوگی جس کی وجہ سے ایک نشیلی آدمی جس طرح ادھر سے ادھر تڑپتا ہے، اسی طرح وہ انسان بھی قیامت کے خوف اور ڈر سے اتنا تڑپنے لگے گا۔ ایسی حالت میں جہاں قرآن کریم نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جہاں ماں بیٹی کو نہیں پوچھتی، جہاں بیٹی ماں کو نہیں پوچھتی، جہاں باپ بیٹے کو، بیٹے باپ کو، خاوند شوہر خاوند بیوی کو، اور بیوی خاوند کو، جہاں کوئی ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں چاہتے، جہاں کوئی ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے، ایسی حالت پہ ہر کوئی کہے گا یا رب نفسی یا رب نفسی، اے میرے اللہ میری جان بچا دے، میری حالت درست کر دے۔ وہاں پر ایک ذات ہوگی، ایک ذات ہوگی جو صرف اور صرف کہے گی یا رب امتی یا رب امتی، کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر کے موت تک، موت سے لے کر کے قبر تک، قبر سے لے کر کے قیامت تک، پھر جب کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ تو انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو یا تو وہ قرآن کی طرف زندگی گزارے، قرآن کے مطابق اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، تو ہی جا کر کے وہ آخرت تک پہنچ سکے گا اور ان کو کامیابی مل سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔